صبح کا سورج کم ہی نظر آ رہا تھا، چاروں طرف بادل بنے ہوئے تھے جیسے ابھی بارش ہو جائے گی، لیکن بارش کا امکان دور دور تک نہیں تھا۔ اسی موسم میں ظفر کا خوبصورت سے 2 منزلہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا، اس سے کئی زیادہ اندر سے حسین تھا۔ ہم اگر گھر کے اندر آئیں تو ظفر اپنے کمرے سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اب اس کے قدم ڈینیل کے کمرے کی جانب تھے جو کمرے میں تھا ہی نہیں۔ ظفر نے دروازہ کھول کر جیسے گردن کمرے میں ڈال کر دیکھی تو خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ ماتھے پر بل لیے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کمرہ پورا خالی تھا۔ اسے حیرت ہوئی، بھلا ڈینیل کہاں جا سکتا ہے؟ شاید واش روم میں ہو، ظفر نے خود سے کہا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گیا، لیکن واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، مطلب وہ یہاں بھی نہیں تھا۔ اب اسے حیرت نہیں پریشانی ہونے لگی تھی، آخر وہ جا کہاں سکتا ہے؟ وہ سوچتا ہوا کمرے سے باہر آیا، کچن میں جا کے دیکھا وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس کی نظر دادی کے کمرے کی طرف گئی، نہ جانے اسے کیوں لگا شاید وہ وہاں ہے۔ اس نے اپنے قدم دادی کے کمرے کی جانب بڑھا دیے اور وہاں پہنچ کر آرام سے دروازہ کھولنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا دادی ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی، اسی لیے صبح تھوڑا لیٹ اٹھتی تھی۔ دروازہ کھولا تو دادی پر نظر گئی جو خود پر کمفرٹر اوڑھ کر آرام سے سو رہی تھی۔ پھر اس کی نظر جب بیڈ کے کچھ ہی فاصلے پر رکھے صوفے پر گئی جہاں ڈینیل آرام سے سو رہا تھا، لیکن اس کا کمفرٹر اس پر سے ہٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ ظفر کو اس پر ترس بھی آیا اور مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ڈینیل کے پاس آ کر زمین پر سے کمفرٹر اٹھایا اور اس کے اوپر اوڑھنے لگا۔ تب بھی ڈینیل کو اپنے پاس محسوس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ دیکھا تو ظفر ہاتھ میں کمفرٹر لیے کھڑا اس پر جھکا ہوا تھا۔ ظفر نے دیکھا کہ وہ اٹھ گیا ہے تو اس نے چادر واپس صوفے پر رکھ دی۔ اگر تم نے اور سونا ہے تو سو جاؤ، ظفر نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، نیند پوری ہو گئی ہے میری، ڈینیل آنکھیں ملتا ہوا بولا اور پھر اس کی نظر بیڈ پر گئی جہاں دادی کی پیٹھ اس کی طرف تھی اور وہ سو رہی تھی۔ ہم باہر چلتے ہیں، دادی سو رہی ہیں، نیند خراب ہو جائے گی ان کی۔ ڈینیل نے پاؤں میں چپل پہنی اور کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ ظفر نے بھی اس کی بات سن کر سر ہلایا اور اس کے ہمراہ باہر چلا گیا تاکہ ذرا سی بھی آواز سے بھی دادی کی نیند خراب نہ ہو۔ چینی کتنے لوگ ہیں؟ ظفر نے چینی کے برنی کو ہاتھ میں پکڑ کر پوچھا۔ کم لیتا ہوں، ڈینیل جو کچن میں موجود ٹیبل کی کرسی پر بیٹھا تھا ہاتھ کے اشارے سے بولا۔ اوکے، ظفر نے کہا اور کافی بنانے لگا۔ وہ دونوں کمرے میں نکل کر کچن میں آ گئے تھے تاکہ ناشتہ بنا سکے۔ ظفر تو اکیلے ہی ناشتہ بنا لیتا لیکن ڈینیل باہر بیٹھا بور ہوتا، اسی لیے وہ بھی اس کے ساتھ کچن میں ہی آ گیا تھا۔ ویسے تم رات دادی کے کمرے میں کیوں سوئے تھے؟ ظفر نے کپ میں چمچ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور اکیلے کمرے میں خوف بھی آ رہا تھا، ڈینیل نے ٹیبل پر موجود خالی گلاس کو ہاتھ میں لے کر کہا۔ تو تم میرے ساتھ سو جایا کرو، ظفر نے اسے مشورہ دیا، یہ بہتر رہے گا میرے لیے۔ ڈینیل کو اس کا مشورہ پسند آیا تھا۔ ظفر بھی مسکرا کر اب کھولتے ہوئے دودھ کو دیکھ رہا تھا۔ ظفر، یہ کوہ طور کہاں ہے؟ ڈینیل کے سوال پر ظفر نے دودھ کی آنچ کو ہلکا کیا اور پھر اسے دیکھا۔ مصر میں ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسے سمجھ نہیں آئی آخر وہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ پاک وہاں مخاطب ہوئے تھے کسی درخت کے پیچھے سے، کیا وہ درخت ابھی بھی وہاں موجود ہے؟ ڈینیل کی بات اسے حیران تو کر رہی تھی لیکن اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہاں، کرسچن مذہب والوں نے اس درخت کو ایک چرچ کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ وہ درخت ان کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے جتنا ہم مسلمانوں کے لیے رکھتا ہے۔ ظفر نے کپ میں دودھ نکالتے ہوئے کہا۔ اگر میں اس درخت کے پاس جاؤں کیا مجھے بھی وہاں آگ نظر آئے گی؟ کیا اللہ پاک مجھ سے بھی مخاطب ہوں گے؟ ڈینیل نے کہا تو ظفر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تم تو ملحد ہو نا پھر؟ ظفر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں اللہ کو مان گیا، میں مانتا ہوں اللہ ہے، لیکن مجھے اسے ڈھونڈنا ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ ڈینیل کی کیفیت عجیب تھی جو ظفر کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ تو پھر اسلام قبول کر لو، اللہ مل جائے گا۔ ظفر نے اسے سامنے کافی کا کپ رکھا اور خود بھی اسی کے سامنے کرسی آگے کر کے بیٹھ گیا۔ نہیں، اگر اللہ صرف اسلام قبول ہونے کے بعد ملتا تو آج تم مجھے یہاں نہیں لاتے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے اللہ کو۔ ڈینیل نے کپ کو سائڈ پر رکھا اور اسے سمجھانے لگا۔ میں اسلام قبول کروں گا لیکن اللہ کو ڈھونڈنے کے بعد، ڈینیل نے فیصلہ لیتے ہوئے کہا، جبکہ ظفر وہ خاموش رہا، بالکل خاموش۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر ڈینیل کیا چاہتا ہے۔ تم میری مدد کر سکتے ہو؟ ڈینیل نے امید سے ظفر کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، جس پر ظفر نے سر ہلایا۔ تم مجھے مصر بھیج سکتے ہو، میں ایک بار کوہ طور جانا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے مجھے اللہ وہیں ملے گا، پلیز میری مدد کرو۔ ڈینیل کے ایسے کہنے پر ظفر کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ ڈینیل، ابھی تمہارا کیس چل رہا ہے، اگر باہر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو بہت پریشانی ہو جائے گی۔ ظفر نے مسئلہ بتایا۔ نہیں ہوگی، میں مصر چلا جاؤں گا، باقی سے کو کیا پتہ چلے گا، اور میں اپنا حلیہ بھی چینج کر لوں گا، تب کسی کو بھی شک نہیں ہوگا۔ ڈینیل نے بھی ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ڈینیل کی بات سن کر ظفر کچھ سوچنے لگا، تب بھی سے کچھ یاد آیا۔ تم قانونی طریقے سے مصر نہیں جا سکتے، لیکن میں کسی کو جانتا ہوں جو تمہیں غیر قانونی طریقے سے مصر پہنچا دے گا بغیر کوئی خطرے کے۔ ظفر نے سوچ کر جواب دیا۔ کون ہے وہ؟ تم اس سے آج ہی بات کر لو پلیز۔ اچھا رکو، میں اسے آج ہی گھر بلاتا ہوں، ظفر نے کہتے ساتھ اپنا موبائل جو ٹیبل پر رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا اور پھر نمبر ملانے لگا۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا تو بیل جا رہی تھی۔ ڈینیل کی نظریں بھی ظفر پر جمی ہوئی تھی۔ ہیلو مس
مسٹر پیٹر۔ ظفر کے نام پکارنے پر ڈینیل تھوڑا اور آگے ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، کیا آپ آج میرے گھر آ سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ ضروری کام ہے۔ ظفر نے آگے والی کی بات سن کر جواب دیا اور اصل بات بھی کہہ ڈالی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا ویٹ کروں گا مسٹر پیٹر۔ ظفر نے ان کی بات سنی اور مسکرا کر موبائل کان سے ہٹا کر کٹ کر دیا اور پھر ڈینیل کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ آج شام تک آئے گا اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ ظفر کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ شکریہ تمہارا بہت بہت، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ شکریہ تمہارا بہت میں تم سے بس ایک بات کہوں گا ڈینیل، تم اسلام قبول کر لو۔ ظفر نے اسے نرمی سے کہا۔ میں پہلے اللہ کو ڈھونڈوں گا، اس کے بعد اسلام بھی قبول کر لوں گا۔ ظفر اس کی بات سن کر چپ ہو گیا تو وہ بولتا بھی تو کیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی چلتا ہوں، دوپہر تک آ جاؤں گا۔ مجھے دیکھنا ہوگا جا کے کہ پولیس اسٹیشن کے حالات کیسے ہیں۔ ابھی ظفر کہتا کہ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، ڈینیل نے مسکرا کر کہا اور کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، جبکہ ظفر نے اپنا کپ اٹھایا اور کچن سے باہر چلا گیا کیونکہ اسے ریڈی ہونا تھا اور اس کی عادت تھی ریڈی ہوتے ہوئے وہ کافی ختم کر لیتا تھا۔ ڈینیل صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بس کسی بھی طرح مصر جانا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کوہ طور بھی جائے گا اور اب اللہ کو ڈھونڈے گا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اسے باہر بیل سنائی دی۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا اور جانے لگا کہ کچھ یاد آنے پر رک گیا۔ اسے ظفر نے کہا تھا کہ باہر دروازے پر کوئی بھی آئے تو دروازہ نہیں کھولنا ورنہ کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے وہ جیسے کھڑا ہوا تھا ویسے ہی بیٹھ گیا۔ دروازے پر پھر بیل ہوئی تو وہ بیٹھا رہا، لیکن کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر کسی قدموں کی آواز آنے لگی جو قریب ہو رہی تھی۔ ظفر نے دیکھا تو ظفر کے ساتھ ایک آدمی آ رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر کھڑا ہوا۔ ڈینیل، ان سے ملو، میں نے بتایا تھا نا ان کا تمہیں، یہ مسٹر پیٹر ہے اور مسٹر پیٹر یہ ڈینیل جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، ظفر نے کہا تو پیٹر نے ڈینیل کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر سر ہلا کر ظفر کے اشارے کرنے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں ذرا دادی کو دیکھ لوں، ظفر نے مسکرا کر دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر دادی کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ ڈینیل جو کھڑا ہوا تھا ظفر کے جاتے ہی خود بھی بیٹھ گیا۔ جی تو آپ نے جانا ہے مسر؟ پیٹر نے پوچھا تو ڈینیل نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ پیٹر نے اگلا سوال پوچھا۔ ڈینیل کچھ سوچنے لگا اور پھر بولا، مجھے کوہ طور جانا ہے، وہ مصر میں ہے۔ تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ پیٹر نے پوچھا۔ بس مجھے جانا ہے، آپ مجھے وہاں تک لے جائیں گے؟ ڈینیل نے بات کو موڑ کر پوچھا۔ ہاں لے جاؤں گا، پیٹر نے کہا۔ کب جانا ہے ہمیں؟ ڈینیل نے پوچھا۔ کل رات تک نکلیں گے ہم، پہلے جنگل سے ہوتے ہوئے پھر دریا نیل سے انٹر ہو کر۔ ویلکم ٹو مصر۔ اس کی بات سن کے ڈینیل کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ ظفر ہاتھ میں ٹرے لیے ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ باتیں ہوتی رہیں گی، تم دونوں جب تک کچھ پی لو۔ ظفر نے دونوں ٹرے سے کپ اٹھا کر پہلے ڈینیل اور پھر پیٹر کے سامنے رکھا۔ تم تو دادی کے پاس گئے تھے نا؟ ڈینیل نے پوچھا۔ ہاں، دادی سو رہی تھی تو سوچا تم دونوں کے لیے چائے بناتا لوں، کیسی بنی ہے؟ ظفر نے دونوں کی طرف دیکھ کر باری باری پوچھا۔ بہت مزے کی بنی ہے۔ پیٹر نے سپ لے کر اسی تعریف کی تو وہ مسکرا دیا، جبکہ ڈینیل کپ لیے کچھ سوچتا رہا۔ اگلی صبح ڈینیل کے لیے بہت خاص اور تھوڑی سی مشکل بھی تھی۔ اس نے آج غیر قانونی طریقے سے مصر جانا تھا جو بہت مشکل تھا، لیکن رات ظفر نے بتایا تھا کہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ یہ کام سالوں سے کرتا آ رہا ہے۔ وہ اپنے بیگ میں کپڑے رکھ رہا تھا جو اسے رات میں ظفر نے لا کر دیے تھے کہ تبھی دروازہ کھلا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دادی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے کپڑوں کو ویسے ہی چھوڑا، ان کے پاس آیا۔ دادی آپ کیوں آئی؟ مجھے بتا دیتی، میں آ جاتا۔ کوئی کام تھا؟ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لایا۔ نہیں، کام نہیں تھا، آج تم جا رہے ہو نا تو سوچا تم سے مل لوں۔ دادی اس کے پاس بیٹھ کر بولی۔ اچھا جی، وہ مسکرا دیا۔ تم بہت اچھے بچے ہو بیٹا، اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے، آمین۔ دادی نے دل سے دعا دی۔ اس کی مسکان اور گہری ہو گئی۔ آپ میرے لیے دعا کرنا، میں اللہ کو ڈھونڈ لوں۔ اس کے بعد سن کر دادی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ انشاءاللہ بیٹا، میں آج رات چلا جاؤں گا، لیکن میں جب واپس آؤں گا میرا وعدہ ہے سب سے پہلے آپ سے ملنے آؤں گا۔ ڈینیل کی بات پر دادی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں انتظار کروں گی تمہارا میرے بچے۔ دادی کی بات سے اسے اپنی ممی یاد آ گئی، وہ بھی اسے کتنا پیار کرتی تھی، اب کتنا یاد کرتی ہوں گی اسے، یہی سوچ کے وہ اداس سا ہو گیا تھا۔ ظفر اور ڈینیل سنسان روڈ پر کھڑے تھے۔ ظفر تو سمپل کپڑوں میں تھا، البتہ ڈینیل نے اپنے منہ کو رومال سے چھپایا ہوا تھا جو ظفر نے کہا تھا کہ وہ ایسا گیٹ اپ کرے۔ ڈینیل، تم جا تو رہے ہو لیکن جب واپس آؤ تو اللہ کو جان کر آنا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، تم دیکھنا میں اللہ کو ڈھونڈ لوں گا۔ ظفر دادی کی طرح اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اسے کہنا چاہتا تھا اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھر خاموش تھا، اس لیے تاکہ وہ جو سوچ رہا ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈ لے۔ اور نہ جانے کیوں ظفر کو لگ رہا تھا ڈینیل جب واپس آئے گا تو یہ ڈینیل تو بالکل نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا تھا قسمت کہاں لے کر جاتی ہے اسے۔ وہ دیکھو ظفر، سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ ڈینیل نے سامنے روڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے گاڑی کی روشنی ان دونوں کے چہرے پہ پڑ کر ان کی آنکھوں کو چنی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ڈینیل نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھا اور ظفر کے پیچھے ہو گیا تاکہ کسی پر اس کی نظر نہ پڑے۔ گاڑی اب ان دونوں کے سامنے آ کر رکی تھی اور رکتے ہی اس کی روشنی بھی بند ہو گئی تھی۔ وہ دونوں دیکھ رہے تھے کہ تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر پیٹر باہر آیا تو اسے دیکھتے ہی ڈینیل بھی ظفر کے پیچھے سے سامنے آیا۔ ہمیں جلدی جانا ہوگا کیونکہ سفر لمبا ہے۔ پیٹر کی بات سن کر ظفر نے سر ہلا دیا اور ڈینیل کی طرف مڑا۔ اب جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا، اور جو مسئلہ ہوا
मेरा नंबर है पीटर के पास, मुझे कॉल कर देना, मैं जहाँ कहीं हुआ वक्त निकाल कर तुम्हारे पास ज़रूर आ जाऊँगा। ज़फ़र की बात सुनकर इसे कितनी तसल्ली हुई थी ये कोई नहीं जान सकता था। डैनियल ने सर हिलाया और फ़ौरन इसे गले से लग गया। तुमने भाई होने का हक अदा कर दिया, जबकि तुम मेरे सगे भाई भी नहीं हो, लेकिन तुमने मेरे लिए बहुत किया है, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा। डैनियल की बात पर ज़फ़र ने इसे कंधे पर थपकी दी। अब चलें? पीटर ने पूछा तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। चलो। डैनियल ज़फ़र से दूर होकर इसके पास आया। मिस्टर पीटर, मेरे भाई का बहुत ख्याल रखना, ये तुम्हारे पास मेरी इमानत है। ज़फ़र की बात पर पीटर ने इस बात में सर हिलाया और डैनियल के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए थे और फिर कुछ ही देर में गाड़ी ज़फ़र की नज़र से दूर होती दिखाई दी थी। गाड़ी में खामोशी थी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था, जबकि पीटर इसके साथ बैठा मोबाइल में लगा हुआ था, जबकि डैनियल पीछे अकेला बैठा बस बाहर अंधेरे को देख रहा था। ज़फ़र ने मुझे 30 लाख दिए हैं ताकि तुम्हें मिस्र पहुंचा दूं। पीटर की बात सुनकर डैनियल ने बाहर से नज़र हटाकर पीटर को देखा, जो इसी से मुखातिब था। इसने मुझे मना किया था तुम्हें बताने से, लेकिन मैंने सोचा ये अच्छा नहीं है, इसलिए बता दिया तुम्हें। पीटर ने मजीद बात बताई। लेकिन इसे 30 लाख क्यों दिए? डैनियल ने पूछा। क्योंकि जो शख्स गैर कानूनी तरीके से बाहर जाता है, इसके लिए इससे भी ज़्यादा लगते हैं। ज़फ़र मेरा दोस्त था और इसने मेरे बहुत से काम किए हैं, इसलिए मैंने इससे सिर्फ 30 लाख लिए हैं। डैनियल खामोश हो गया। सुनकर ज़फ़र के एहसान इस पर बढ़ते जा रहे थे। ज़फ़र बहुत अच्छा इंसान है, बस इसे कभी धोखा नहीं देना। पीटर की बात इसे समझ नहीं आई। वो पूछता इससे पहले ही गाड़ी रुक गई। इसने बाहर देखा तो बहुत बड़ा जंगल था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चलो डैनियल उतरो, हमें सफ़र शुरू करना है। पीटर की बात सुनकर इसने इस बात में सर हिलाया और दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर आ गया। वो बाहर आया तो देखा एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी जिसमें 10 या 12 लड़के बैठे थे। वो नासमझी से अपने बैग कंधे पर दुरुस्त करके पीटर के पास आया। ये कौन है? और ये गाड़ी? इसने गाड़ी की तरफ इशारा किया, जो गाड़ी कम और ट्रक ज़्यादा लग रही थी। पैदल जाओगे? पीटर की बात इसे समझ नहीं आई। मतलब ये कि सफ़र लंबा है और लंबे सफ़र के लिए सवारी लाजमी है, इसलिए अभी हम आधा सफ़र इस गाड़ी में तय करेंगे। इसके बाद आगे हमारा जेट छोटा सा जहाज़ खड़ा है, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, फिर इसमें सफ़र करेंगे। पीटर की बातें से समझ आई तो इसने इस बात में सर हिलाया। अब चलें? पीटर ने पूछा तो डैनियल ने कंधे पर बैग को दुरुस्त किया और आगे बढ़ गया पीटर के साथ इस ट्रक नुमा गाड़ी के जानिब। वो जब गाड़ी के करीब आया तो उसने देखा इसी के उम्र के लड़के थे जो मुंह पर रुमाल लिपेट कर बैठे थे। पीटर का इशारा मिलते ही वो भी गाड़ी में बैठ गया और बाहर देखने लगा, जहाँ पीटर और 2 आदमी खड़े बातें कर रहे थे। डैनियल ने अंदर नज़र घुमाई तो एक लड़का इसे काफ़ी गौर से देख रहा था। डैनियल को अजीब लगा। इसे मुंह पर रुमाल को दुरुस्त किया और बाहर देखने लगा, जहाँ से अब पीटर अंदर आ रहा था और 2 आदमी अब वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। पीटर के बैठते ही गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ चुकी थी और पीटर बिल्कुल इसके सामने बैठा था। डैनियल ने देखा सब लड़के एक दूसरे के कंधे पर सर रखे आंखें बंद किए हुए आराम कर रहे थे। वो बस गर्दन सीधी रखे कभी बाहर देखता जहाँ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, या फिर पीटर को देखता जो खुद भी बाहर देख रहा था। कितने दिन तक हम पहुंच जाएंगे? डैनियल की आवाज़ गाड़ी में गूंजी तो पीटर के साथ 1-2 लड़कों ने भी इसकी तरफ देखा। कल रात तक, पीटर ने कहा। इसे हैरत हुई, इतनी जल्दी कैसे? इतनी जल्दी? हाँ, हमारे पास जेट है, इसी वजह से जल्दी पहुंच जाएंगे। डैनियल खामोश हो गया और बस सफ़र तय करने लगा। वो जिसकी बैठे बैठे आंख लग गई थी, अब गाड़ी झटके से रुकी तो फौरन इसकी आंख खुल गई। इसने सामने देखा तो पीटर अपनी जगह पर मौजूद नहीं था, लेकिन सारे लड़के अब एक एक करके गाड़ी से बाहर जा रहे थे। तो इसने भी अपना बैग उठाया और इनके साथ गाड़ी से उतरने लगा। वो बाहर आया तो आसमान पर हल्की से सुर्खी छा रही थी, मतलब सुबह हो चुकी थी। इसने गाड़ी से उतर के एक बैग को कंधे पर लिए और गाड़ी से हटकर थोड़ा आगे आया तो इसकी आंख मारे हैरत से खुली की खुली रह गई। सामने एक छोटा सा जहाज था जिसे जेट कहते हैं। इसके बाहर पीटर खड़ा था और बाकी लड़के बारी बारी करके अंदर बैठ रहे थे। पीटर की नज़र जब डैनियल पर गई तो वो डैनियल के करीब आया। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हो? जाना नहीं है मिस्टर? पीटर की बात सुनकर इसने जल्दी से सर नफी में हिलाया। क्या? पीटर ने पूछा। जाना है, लेकिन ये जहाज़ को देखकर बस हैरान रह गया था। डैनियल ने असल वजह बताई। ओह, ये जहाज़ एक बहुत अमीर आदमी का है जो हमसे हर महीने इस जहाज़ का किराया लेता है। डैनियल खामोशी से इसके साथ चलते हुए सुन रहा था। जाओ तुम भी अंदर जाकर बैठो, फिर हमें यहाँ से निकलना है। पीटर की बात सुनकर डैनियल भी इसके साथ अंदर जाने के लिए बढ़ गया। अब वो अंदर आया तो सब लड़के नीचे बैठे हुए थे, जबकि देखा तो जहाज़ के अंदर बैठने के लिए कोई सीट नहीं थी। वो भी इन सबको देखकर इन्हें में जगह देखकर बैठ गया। पीटर अंदर आया तो खुद ही जेट के अंदर दाखिल होने का दरवाज़ा बंद हो गया। बस कुछ ही घंटों पे हम दरिया नील तक पहुंच जाएंगे, और आप सबको याद है ना कि अगर हम पकड़े गए तो ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ। यस सर, एक लड़के ने ज़ोर से कहा तो इसकी देखा देखी बाकी सब ने भी यस सर कहा, जिनमें डैनियल भी शामिल था। गुड, पीटर ने कहा और डैनियल के कुछ फासले पर बैठ गया, जबकि डैनियल खामोशी से बैठा के था कि तभी जेट परवाज़ भरी और बाकी सबकी तरह डैनियल के दिल को भी एक तसल्ली सी हुई कि वो अपने मुल्क से अब दूर जा रहा है। तुम डैनियल रिचर्ड हो ना? बराबर वाले लड़के ने पूछा तो डैनियल ने हैरत से इसे देखा। ये वही था जो गाड़ी में भी से गौर से देख रहा था। हाँ, मगर आप? डैनियल ने पूछा। मैं अफजल हूँ, आपके शहर में रहता हूँ। मैंने न्यूज़ देखी थी कि आप तो मर गए, फिर ये? इसने नासमझी से पूछा तो डैनियल हल्का सा मुस्कुराया। अल्लाह ने मुझे बचाना था सो बचा लिया। इसकी बात सुनकर अफजल ने इस बात में सर हिलाया, मगर फिर जब इसकी बात पर गौर किया तो हैरत से इसे देखने लगा। डैनियल इसके यूं देखने पर हंसने लगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? डैनियल ने पूछा। आपने कहा अल्लाह, लेकिन आप तो मेरे ख्याल से मुल्हिद है ना? हाँ, मगर अब मैं बहुत जल्द मुस्लिम हो जाऊंगा, डैनियल ने इत्मीनान से बताया। क्या वाकई? लड़की को जैसे यकीन आया। जी माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे मजहब को चुन रहे हैं, लेकिन आप मिस्र क्यों जा रहे हैं? अल्लाह को ढूंढने, डैनियल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बात सुनकर अफजल हंस दिया।
डैनियल को अजीब लगा इसका हंसना। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? डैनियल ने पूछा। मेरे भाई जो शहर से ज़्यादा करीब है, इसे मुल्क मुल्क जाकर क्यों ढूंढ रहे हो? डैनियल को इसकी बात समझ नहीं आई। मतलब ये कि अल्लाह हमारे दिल में है, तुम इसे दुनिया में क्यों तलाश कर रहे हो? डैनियल ने इसकी बात को कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और खामोशी से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठ गया। अफजल ने इसे यूं देखा तो खुद भी खामोशी से बैठ गया। वो समझ गया था कि वो समझना ही नहीं चाहता। तकरीबन 10 घंटे बाद जब जहाज़ अब लैंड कर चुका था, वहीं पर पीटर डैनियल के सर पर खड़ा इसे उठा रहा था जो गहरी नींद में सो चुका था। उठो डैनियल, आंखें खोलो, हमें जल्दी निकलना है मिस्र के लिए। पीटर की आवाज़ कानों में पड़ते ही इसने झट से आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही देखा तो पीटर इस पर झुका हुआ था। इसके पीछे अफजल भी खड़ा इसे देख रहा था। हम पहुंच गए? डैनियल ने उठते हुए पूछा। हाँ, अब जल्दी चलो, पीटर ने कहा और खुद बाहर चला गया, जबकि अफजल खड़ा रहा। जैसे ही डैनियल उठा, इसके साथ लग कर चलने लगा। तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो? डैनियल ने अपने साथ चलते हुए अफजल से पूछा। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अफजल की बात इसे अजीब तो लगी, मगर इसने इग्नोर कर दी। वो लोग जट से बाहर आए तो देखा सामने हर जगह पानी पानी था और दूर कहीं पहाड़ नजर आ रहे थे। डैनियल ने कंधे पर बैग दुरुस्त किया और मुंह पर रुमाल को अच्छी तरह लिपेट लिया। सामने वो बोर्ड देख रहे हो, इसमें हम बाकी का सफर तय करेंगे। पीटर ने थोड़ी दूर खड़े बोर्ड की तरफ इशारा किया जहाँ एक आदमी खड़ा था। चलो भी। अफजल ने डैनियल का हाथ पकड़ा और इसे बोर्ड की तरफ ले चले। डैनियल ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से इसके साथ चलता रहा। डैनियल, अफजल, तुम दोनों जाओ पहले, और इस तरह बाकी सब भी दो दो करके अंदर बैठ जाओ। अगर कोई मसला बनता भी है तो दो दो पार्टनर पानी में कूद जाना, ठीक है? पीटर की बात पर सबने सर हिलाया और जैसा पीटर ने कहा था वैसे ही सब दो दो करके एक साथ बैठ गए। इनके बैठते ही पीटर भी बोट पर चढ़ गया और इसे सवार होते ही बोट ने अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गई। डैनियल पहाड़ों को देख रहा था जो दूर थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे करीब हों। वो काफ़ी बड़े थे। डैनियल को कुछ याद आया तो अफजल की जानिब मुड़ा। तुम क्यों जा रहे हो मिस्र? क्योंकि मिस्र में मेरा घर है, अफजल ने कहा। फिर बर्लिन क्यों आए थे? कमाने के लिए आया था, मगर वो कहते हैं जहाँ रोजी लिखी हो, जैसी लिखी हो मिल जाती है। यहाँ मुझे काम नहीं मिला तो वापस अपने मुल्क जा रहा हूँ, अफजल ने बताया तो वो चुप हो गया। तुम्हें पता होगा कि कोहेतूर का रास्ता, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? डैनियल ने पूछने पर अफजल को सोचने लगा, फिर इसने हामी भर ली। ठीक है, मुझे खुशी होगी तुम्हारे साथ चलकर, अफजल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा तो डैनियल भी मुस्कुरा दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा दोस्त, डैनियल ने कहा। दोस्त भी कहते हो और शुक्रिया भी? या तो दोस्त को या सिर्फ शुक्रिया? अफजल की बात पर डैनियल हंस दिया। ठीक है दोस्त। हाँ, ये हुई ना बात, अफजल ने कहा तो डैनियल इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। इसे ये लड़का अच्छा लगा था, दिल का साफ भी था और शक्ल सूरत में भी प्यारा था। इन्हें 2 घंटे हो गए थे बोट में सफ़र करते हुए कि तभी पीटर खड़ा हुआ। सब अपना सामान उठा लो और अच्छे से मुंह को छुपा लो। पीटर के कहते ही सबके साथ डैनियल ने भी मुंह पर अच्छे से कपड़ा लिपेट लिया और अपना बैग जो नीचे रखा हुआ था इसे उठाकर गोद में रख लिया। अफजल ने अलबत्ता अपना चेहरा खुला ही रखा था। डैनियल ने अफजल को देखा तो उसने फौरन पूछा, तुम क्यों नहीं छुपा रहे अपना चेहरा? क्योंकि ये मेरा ही मुल्क है, मुझे कोई खतरा नहीं यहाँ। अफजल की बात सुनकर इसे अपना मुल्क याद आने लगा जो अब न जाने कितने दूर छोड़ कर आया था। वो बोट अब किनारे पर रुक रही थी। किनारा वीरान था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बोट के रुकते ही सबसे पहले पीटर बाहर निकला और उसके साथ ही बाकी सब भी बारी बारी करके बाहर आते हैं कि डैनियल ने बोट के बाहर कदम रखा तो गीली मट्टी से जूतों पर लग गई, मगर इसे इसकी परवाह कहाँ थी। बोट से बाहर आते ही सारे एक लाइन की सूरत पीटर के सामने खड़े हो गए। अब तुम सब आज़ाद हो, अब से मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पैसे वसूल हो गए हैं। हाँ, अगर तुम लोग वापस जाना चाहो तो मुझसे ज़रूर रब्ता करना, पीटर ने कहा और अपना मोबाइल निकालकर अपने नंबर सबको लिखवाने लगा। डैनियल ने भी अपने जेब में रखा छोटा सा मोबाइल निकाला जो उसे जफर ने आते वक्त दिया था। नंबर लिखते ही डैनियल ने मोबाइल फौरन अपनी जेब में रखा और फिर सीधा खड़ा हो गया क्योंकि पीटर अब सबसे गले मिल रहा था। वो डैनियल के पास आया और गले मिलते हुए इसके कान में होले से बोला, तुम मुझे जब भी याद करोगे मैं हर बार तुम्हारे लिए मुफ्त में काम करूंगा। पीटर की बात इसे समझ तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी इसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। अब मैं चलता हूँ, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। पीटर ने कहा वापस इस बोर्ड में बैठ गया और देखते ही देखते वो सबकी नजरों से दूर होता गया। रात काफ़ी हो गई है, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मेरा घर करीब ही है। अफजल की अफराज से किसी नेमत से कम नहीं लगी थी। इसने फौरन हामी भर ली। अफजल इसे एक छोटे से घर में लेकर दाखिल हुआ था जिसे डैनियल गौर से देख रहा था। आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो, अफजल ने कहा और खुद कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा। तुम यहाँ अकेले रहते हो? डैनियल ने घर देखते हुए पूछा क्योंकि यहाँ किसी की भी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। हाँ, फिलहाल तो अकेला ही रहता हूँ, लेकिन जब जल्दी शादी कर लूँगा तो बीवी साथ रहेगी। इसकी बात सुनकर डैनियल मुस्कुरा दिया। इसकी बातें डैनियल को अच्छी लग रही थी। वो मासूम सा नौजवान था। अच्छा, तो बाकी घर वाले कहाँ हैं? डैनियल ने पूछा। मामा मेरे पैदा होते ही फौत हो गई थी, पापा को कुछ साल हुए हैं। बाकी बहन भाई कोई नहीं है। हाँ, फुप्पो और चाचू हैं, वो आते रहते हैं मिलने। अफजल कमरे में चला गया तो डैनियल भी बैग टांगे इसके पीछे गया था। मेरे घर में बस यही कमरा है, तुम यहाँ सो जाना मेरे साथ। अफजल की बात सुनकर डैनियल ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, अब तुम जाओ, मुंह हाथ धो लो, जब तक मैं कुछ बनाता हूँ खाने के लिए। अफजल ने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया जहाँ एक छोटा सा दरवाजा था, यकीनन वॉशरूम था। और हाँ, अफजल जाते जाते पलटा, कपड़े नहीं है? अगर तुम्हारे पास हो तो तुम मेरे कपड़े भी ले सकते हो, वो साथ वाली अलमारी में है। नहीं शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मेरे पास कपड़े हैं। डैनियल की बात सुनकर इसने इस बात में सर हिलाया और फिर कमरे से बाहर चला गया, जबकि डैनियल ने बैग को बेड पर रखा और इसमें से कपड़े निकालने लगा। डैनियल बालों को तौली से रगड़ता हुआ वॉशरूम से बाहर आया तो अफजल बेड के कुछ फासले पर नीचे दस्तरखान बिछाए बैठा इसी का इंतजार कर रहा था। और तुम आगे देखो, मैंने फिलहाल ये बाहर से मंगवा लिया है क्योंकि
اب بھی ہمت نہیں تھی، لیکن کل سے میں گھر کا کھانا ہی بناؤں گا۔ افضل نے اپنے سامنے رکھے پیزا کی طرف اشارہ کیا تو ڈینیل نے تولی کے ساتھ رکھی کرسی پر رکھا اور مسکراتا ہوا اسے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے پیزا پسند ہے، ڈینیل نے کہہ کر ایک پیس اٹھایا۔ تم فریش نہیں ہوئے؟ ڈینیل نے پوچھا۔ ہاں، میں نے منہ ہاتھ دھو لیا کچن سے ہی، افضل نے بھی کہہ کر ایک پیس اٹھایا۔ اچھا، ویسے کب جانا ہے کوہ طور؟ افضل نے پوچھا۔ کل ہی چلتے ہیں، ڈینیل نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے صبح ایک جگہ جانا ہے، وہاں سے آ جاؤں پھر چلتے ہیں، افضل نے کہا اور کھانا کھانے لگا، جبکہ ڈینیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو چھوٹی سی کھڑکی میں سے دھوپ چڑھتی ہوئی کمرے میں آ کر کمرے کی روشنی کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے کمرے میں دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ اسے یاد آیا آج افضل نے کہیں جانا تھا تو وہ بھی تیار ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ تیار ہو کر ناشتہ کر لیا جائے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم چلا گیا تاکہ فریش ہو سکے۔ تقریباً کچھ منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو وہ بالکل ریڈی تھا اور اب اس کا رخ کچن کی جانب تھا کیونکہ اس کا پیٹ اب کچھ کھانے کو مانگ رہا تھا۔ وہ کچن میں آیا تو کچن سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ ڈینیل نے فریج سے دودھ نکالا اور اسے گرم کرنے لگا۔ جب تک دودھ گرم ہوتا رہا ڈینیل بھی کپ میں کافی کو میلٹ کرتا رہا۔ کافی میلٹ کرتے ہوئے اچانک گھر والوں کی یاد آنے لگی۔ اس کے موم، ڈیڈ، اس کے دوست سب اسے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کیوں اس کے ساتھ اتنا سب ہو گیا، کیوں اسے لاش کی طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور پھر کپ میں دودھ ڈالنے لگا کہ تبھی اسے باہر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ ضرور افضل ہوگا۔ وہ کپ لے کر باہر آیا تو افضل دروازہ بند کر رہا تھا۔ تم اٹھ گئے؟ مجھے لگا سو رہے ہوگے۔ افضل جیسا مڑا تو اس نے اپنے سامنے ڈینیل کو دیکھ کر چونک گیا۔ آج جانا ہے نا، اس لیے میں اٹھ گیا، ڈینیل نے کہا۔ ہاں بس 2 منٹ دو، جب تک تم کافی ختم کر لو، میں فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں۔ افضل کی بات سن کر ڈینیل نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر پاس پڑے اور صوفے پر بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد افضل بھی ریڈی ہو کر باہر آیا تو ڈینیل نے دیکھا جو کافی کا خالی کپ لیے بیٹھا تھا۔ افضل اسے پاس آ کر کھڑا ہوا تو ڈینیل نے اسے دیکھا۔ چلے؟ افضل نے پوچھا۔ ڈینیل تو ویسے تیار تھا۔ اس نے کپ کو سامنے ٹیبل پر رکھا اور اپنی شرٹ کو درست کر کے کھڑا ہو گیا۔ مصر کافی پیارا لگا تھا ڈینیل کو۔ وہ گاڑی میں سے باہر کے نظارے کر رہا تھا۔ یہاں کے لوگ بھی اسے پسند آئے تھے اور سب سے بڑی بات اسے افضل جیسا دوست مل گیا تھا مصر میں جس کا اسے سوچا بھی نہیں تھا۔ گاڑی رکی تو ڈینیل نے دوسری سائڈ دیکھا جہاں بہت بڑا چرچ تھا۔ اسے حیرت ہوئی تبھی اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ افضل ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے یہاں نہیں جانا، ڈینیل نے کہا تو افضل مسکرا دیا جبکہ ڈینیل کو اس کی مسکان کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ باہر تو آؤ۔ افضل دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ساتھ ڈینیل کو بھی آنے کا کہا۔ ڈینیل کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا اس لیے وہ اس کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ ڈینیل نے باہر آ کر دیکھا تو نظر اپنے سامنے بنے پرانے طرز کے چرچ پر گئی۔ یہ دنیا کا بہت پرانا اور پہلا چرچ ہے۔ کرسچن مذہب کے لوگ یہاں عبادت کرنے آتے ہیں دور دور تک، افضل نے کہا اور چرچ میں داخل ہونے لگا۔ افضل لیکن مجھے اس مقام پر جانا ہے جہاں سے اللہ پاک حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوئے تھے۔ ڈینیل کی بات سن کر افضل نے آنکھیں گھمائی۔ میرے بھائی میں تمہیں وہیں تو لے کر جا رہا ہوں، افضل نے کہا تو ڈینیل کو واقعی میں حیرت ہوئی تھی۔ لیکن یہ تو کرسچن کی عبادت گاہ ہے۔ ہاں تم اندر تو چلو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ افضل کی بات سن کر پہلے وہ کھڑا کچھ سوچتا رہا اور پھر اس بات میں سر ہلا کر اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ دونوں اندر آئے تو ڈینیل نے دیکھا چرچ کافی بڑا تھا اور دور دور بنے پہاڑ اس جگہ کو اور حسین بنا رہے تھے۔ وہ لوگ چلتے چلتے ایک جگہ رکے تو ڈینیل نے افضل کو دیکھا جو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ دیکھو سامنے، یہ وہ درخت ہے جہاں اللہ پاک حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوئے تھے۔ افضل کے کہنے پر ڈینیل نے اس درخت کو دیکھا تو اس کے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ اسے یقین نہیں آیا وہ اس درخت کے سامنے کھڑا ہے جہاں سے اللہ پاک مخاطب ہوئے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس درخت کے قریب آیا جسے ایک جگہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر درخت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھ سے مخاطب ہو اللہ، میں تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، مجھ سے بات کرنا اللہ پاک۔ اس کی ہلکی آواز سن کر افضل نے سر جھکا لیا اور پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈینیل کھڑا رہا کافی دیر یوں ہی منہ اوپر کر کے، مگر کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے افسوس سے سر کو جھکا لیا اور واپس مڑا تو دیکھا افضل کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اسی کے پاس آیا۔ تمہارا اللہ مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ مجھ سے مخاطب بھی نہیں ہوتا، کیا میں اسلام میں داخل ہونے کے قابل نہیں؟ ڈینیل کی بات سن کے اسے پیچھے سے جاتے ہوئے ایک شخص جس کی عمر 35 سے قریب ہوگی وہ رک گئے۔ کس نے کہا اللہ بات نہیں کرتا؟ انجانی آواز سن کر افضل نے ڈینیل کے پیچھے دیکھا تو ڈینیل نے بھی مڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے سنا تھا اللہ پاک حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوئے تھے۔ ہاں وہ تو ہوئے تھے، انہوں نے بات کو درست کہا، پھر مجھ سے کیوں مخاطب نہیں ہوتے؟ ڈینیل نے پوچھا۔ کیونکہ تم نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا سوائے اپنے دل کے۔ ان کی بات سن کر ڈینیل کے ماتھے پر بل ڈھیلے ہوئے۔ مطلب؟ آ جاؤ بیٹھ کر کوہ طور کا واقعہ بتاتا ہوں۔ قرآن پاک سے اس آدمی میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ڈینیل کے ساتھ افضل بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ تمہیں پتہ ہے ایمان کیا ہے؟ اس شخص نے پوچھا تو ڈینیل نے افضل کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کو بغیر دیکھے اس کی موجودگی کو قبول کرنا اور بغیر دیکھے اس کی عبادت کرنا، افضل نے بتایا تو اس شخص جس کا نام علی تھا اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں یہی ایمان ہے، لیکن اس نے ڈینیل کی طرف اشارہ کیا۔ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے مخاطب ہو تب آپ اسلام قبول کریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہمارے اسلام میں۔ آپ پھر کیسا ہوتا ہے آپ کے اسلام میں؟ بتائیں۔
میں وہ بھی کروں گا. مجھے اللہ کو ڈھونڈنا ہے, مجھے پتا ہے وہ موجود ہے, لیکن لفظ کو نکال دو بچے, جہاں اللہ کا نام آ جائے وہاں لیکن نہیں لگتا. اللہ نے قرآن پاک نازل کیا. قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, وہ شک سے پاک ہے. تم کہتے ہو اللہ تم سے مخاطب بات نہیں کرتا, تم ایک بار قرآن پاک کھول کر بیٹھو اور تم دیکھنا, تمہیں محسوس ہوگا اللہ پاک تم سے بات کر رہا ہے. علی کی بات سن کر ڈینیل سوچ میں پڑ گیا. چلو میں تمہیں کوہ طور کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں کہ اللہ پاک کس طرح حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوئے اور نبوت دی. میں تمہیں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ سناتا ہوں. اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو, بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگار لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں. مطلب حضرت موسیٰ اپنی فیملی کے ساتھ تھے, انہوں نے اس درخت کی طرف آگ دیکھی اور یہاں چلے آئے, لیکن جب اس درخت کے پاس پہنچے تو اللہ پاک مخاطب ہوئے جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس انداز میں ہے. بے شک میں ہی تیرا رب ہوں, سو اپنے دونوں جوتیاں اتار دے, بے شک تو پاک ودی طٰہٰ ہے, طوا میں ہے. ڈینیل نے سن کر کہا, یہ وادی طوا ہے؟ ہاں یہی وہ وادی ہے جسے ہم کوہ تو بھی کہتے ہیں. علی نے کہہ کر آگے بات شروع کی. پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو نبوت اس انداز میں, اور میں نے تجھے چن لیا ہے, بس غور سے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے. کہا یہ میری لاٹھی ہے, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں, اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں, اور میرے لیے اس میں کوئی اور ضرورتیں ہیں. جواب میں اگرچہ اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے, مگر موسیٰ نے یہ بتانے کے بعد اس نے کئی فوائد بھی بیان کر دیے. اس کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے خیال کیا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور ظاہر بات کے متعلق سوال نہیں ہوتا, اس لیے انہوں نے سمجھا کہ اللہ نے مجھے یہ اس لیے پوچھا ہے کہ میں بتاؤں کہ اس نے لاٹھی کیوں پکڑ رکھی ہے, اس لیے جواب میں یہ لاٹھی ہے کہہ کر اسے چند فوائد بیان کیے, مگر آخر میں بات مختصر کرتی کہ اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہوئی تو پھر پوچھ لیا جائے گا. علی نے کہا کہ تبھی ان کا فون رنگ کرنے لگا. انہوں نے فون کو بند کیا اور آگے بتانے لگے. پھر اللہ پاک نے کہا, موسیٰ اسے پھینک دے. اللہ کے حکم پر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑتا تھا, یعنی حقیقی اور زندہ سانپ تھا. معلوم ہوا کہ لاٹھی پھینکتی ہی پتلے سانپ جیسی بنی, پھر بڑھتے بڑھتے بہت بڑا اژدہا بن گئی. موسیٰ خوفزدہ ہو کر بے اختیار بھاگ اٹھے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑو اور ڈرو نہیں, ہم اسے دوبارہ پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. یہ سن کر ڈینیل مسکرا دیا اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا. وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا, اس حال میں کہ ایک اور نشانی ہے. اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پہلو کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ چمکتا ہوا سفید نکلے گا, مگر وہ سفیدی برس وغیرہ جیسی عیب نہیں ہوگی بلکہ ایک معجزہ ہوگی. اور ایسا ہی ہوا. اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے دونوں معجزے دکھانے کے بعد حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اسے بتاؤں کہ خدا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے. حضرت موسیٰ نے پہلے کہا کہ اللہ پاک میری زبان میں روانگی لا دے تاکہ میں اسے ٹھیک طرح سے بات کر سکوں, اور بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. سو اللہ نے موسیٰ کی مدد کی. علی بتا کر خاموش ہوا تو ڈینیل کے دل سے کوئی گرہ کھل سی گئی. ڈینیل کھڑا ہوا تو اس کی دیکھا دیکھی افضل اور علی بھی کھڑا ہوئے. مجھے اسلام قبول کرنا ہے, کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ ڈینیل کی بات سن کر دونوں کے چہرے پر ایک مسکان سی آ گئی. میرے ساتھ چلو, علی نے کہا اور آگے چل دیے. ساتھ ہی ان کے پیچھے افضل اور ڈینیل نے بھی قدم اٹھایا. یہ ایک مسجد تھی جہاں ڈینیل کے ساتھ علی اور افضل داخل ہوئے تھے. علی اپنی گاڑی پر آیا تھا جبکہ اس کے ساتھ ہی افضل اپنی گاڑی میں ڈینیل کے ساتھ یہاں تک پہنچا تھا. علی نے آگے بڑھ کر ایک امام سے بات کی تو انہوں نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا اور پھر انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہا. اشارہ ملتے ہی علی کے ساتھ افضل اور ڈینیل بھی ان کے پیچھے ہو لیے. مسجد کے امام ایک پرسکون سی جگہ لے کر آئے تھے. یہ بھی مسجد کا حصہ تھا لیکن تھوڑا اندر جا کر. ڈینیل نے مسجد کو چاروں طرف سے دیکھا اور پھر امام کے بیٹھتے ہی خود بھی ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا. مسٹر ڈینیل, آپ واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ امام کے سوال پر ڈینیل نے اس بات میں سر ہلایا. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا آگے آ جائیں. امام کے کہنے پر ڈینیل نے پہلے افضل کو دیکھا اور پھر تھوڑا آگے ہو کر بیٹھ گیا. امام نے اپنا ہاتھ آگے کیا. ڈینیل نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ تھما دیا. جو میں بولوں گا آپ نے بھی ساتھ ساتھ وہ کہنا ہے, امام نے مسکرا کر کہا تو ڈینیل نے سر ہلا دیا اور پھر کلمہ شہادت پڑھانا شروع کیا. کلمہ شہادت پڑھ کر امام کو دیکھا جو میٹھی سی مسکان کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے. اس نے پھر افضل اور علی کو دیکھا, وہ دونوں بھی مسکرا رہے تھے. اس کے چہرے پر مسکان کے ساتھ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رو دیا. امام نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا. مبارک ہو موسیٰ, تم میرے پیارے اسلام اور میرے نبی کی امت میں شامل ہو گئے ہو. امام کی بات سن کے اسے جتنی خوشی ہوئی تھی شاید ہی وہ کبھی اتنا خوش ہوا ہوگا. میرا نام موسیٰ, اس نے نم آنکھوں سے پوچھا. تو امام نے اس بات میں سر ہلایا. ہاں موسیٰ, مبارک ہو موسیٰ. افضل نے کہا تو یہ سر ہلا کر مبارک وصول کی. میں تمہیں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں موسیٰ, تمہیں اسلام میں شامل رہنے کے لیے نماز قائم کرنی ہوگی. تمہیں نماز کو چھوڑنا نہیں ہوگا, یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگی اور تمہارے رب سے ملاقات کے ذریعہ بھی. امام نے سمجھایا تو اسے سمجھداری سے سر ہلایا. میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ کو ناراض نہ کروں. موسیٰ کی بات امام کو بہت پسند آئی تھی. وہ تینوں مسجد سے باہر آئے تو موسیٰ نے افضل اور علی کو دونوں کو باری باری گلے سے لگایا. مجھے نہیں پتا مجھے تم دونوں کیسے ملے, لیکن اتنا جانتا ہوں میرے اللہ نے تمہیں میری مدد کے لیے چنا. موسیٰ کی بات ٹھیک تھی, ان دونوں کو بے شک اللہ نے ہی چنا تھا.
میں تم دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے ساتھ رہنے کے لیے، اور علی آپ آج ہی مجھے ملے، لیکن آپ کے ساتھ ایسا لگا جیسے میں آپ کے ساتھ سالوں سے رہتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، دیکھو موسیٰ، مجھے شکریہ پسند نہیں، اگر تمہیں شکریہ ادا کرنا ہی ہے تو مجھے چائے پہ بلا لینا۔ علی کی بات سن کے موسیٰ کے ساتھ افضل بھی ہنس دیا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن چائے افضل بنائے گا۔ موسیٰ نے کہا تو افضل نے فوراً حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسا نہیں ہوگا، تم میرا بھی شکریہ ادا کر رہے تھے تو چائے تم ہی بناؤ گے علی کے ساتھ میرے لیے بھی؟ افضل نے کہا تو موسیٰ نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، پھر کل صبح آ جانا علی افضل کے گھر، موسیٰ نے ہارتے ہوئے کہا تو علی نے ہنس کر گردن ہاں میں ہلا دی۔ اچھا لڑکو، آج رات تم لوگ فری ہو؟ علی کے پوچھنے پر افضل نے موسیٰ کی طرف دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں تو پھر آج کہیں باہر چلتے ہیں، علی نے بائی بائی دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، موسیٰ سے پوچھ لو، افضل نے کہا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ صوفی رقص دیکھنے، علی نے بتایا۔ ہاں پھر تو میں ضرور جاؤں گا، افضل نے فوراً حامی بھری۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ صوفی رقص، میرا خیال سے تم میرے ساتھ چل لینا، وہاں جا کے دیکھ لینا صوفی رقص کیا ہوتا ہے، علی نے کہا تو موسیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ موسیٰ کمرے میں بیٹھا تھا اور افضل کچن میں کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد افضل کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے، جو اس نے ایک موسیٰ کے سامنے رکھا اور ایک خود لے کر تھوڑی دور رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ افضل نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں برلن واپس لا جاؤں اور خود کو پولیس کے حوالے کر دوں۔ افضل جو چائے پی رہا تھا اس کا گھونٹ بھر گیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، ایسا کیوں کرو گے تم؟ افضل نے اپنا منہ صاف کر کے پوچھا۔ کیونکہ لگتا ہے میں نے قتل کیا ہے اور میں جو اپنی سزا سے بھاگ کر آیا ہوں میں نے غلط کیا ہے۔ موسیٰ کی بات سن کر افضل نے اپنا سر پکڑ لیا۔ قتل تم نے نہیں کیا، یہ بات تم بھی جانتے ہو، افضل نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، لیکن وہ مر گیا ہے میرے دھکا دینے کی وجہ سے، اور اس کا باپ بے اولاد ہو گیا ہے صرف میری وجہ سے۔ موسیٰ کی باتیں سن کر افضل کو خوف آ رہا تھا۔ تم اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ دو، چائے پی کر تیار ہو جاؤ، علی آتا ہوگا ہمیں لینے، افضل نے کہا اور اپنا کپ لے کر باہر چلا گیا، کیونکہ وہ موسیٰ سے بحث نہیں کر سکتا تھا، اسے پتا تھا موسیٰ کے پاس 1000 دلیل ہوں گی۔ موسیٰ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنا کپ دیکھا، اسے سوچ لیا تھا اب اس نے کیا کرنا ہے۔ موسیٰ اور افضل اس وقت علی کی کار میں بیٹھے تھے، جس سے کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں کو ان کے گھر سے پک کیا تھا۔ علی اور افضل ہلکی پھلکی باتیں کر لیتے تھے، جبکہ موسیٰ کے دماغ میں بس ایک بات گھوم رہی تھی کہ آخر یہ صوفی ہے کیا، لیکن موسیٰ کو صبر کا پھل ملنے والا تھا کیونکہ گاڑی ایک جگہ رک گئی تھی۔ موسیٰ نے علی کو دیکھا جو اب دروازہ کھول کر اتر رہا تھا۔ چلو ڈینیل، میرا مطلب ہے موسیٰ، آ جاؤ، ہماری منزل آ گئی ہے، افضل نے کہا اور خود بھی گاڑی سے اتر گیا۔ موسیٰ نے بھی ایک لمبی سانس لی اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ موسیٰ کے باہر آتے ہی علی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور افضل کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ موسیٰ نے بھی ان کے پیچھے قدم اٹھا لیے۔ یہ جو بھی جگہ تھی اسے کافی پسند آئی تھی، جیسے اندر جا رہے تھے روشنی بڑھتی جا رہی تھی اور اندر سے آنے والی خوشبو اسے بےحد پسند آ رہی تھی۔ علی ایک دروازے سے اندر داخل ہوا تو موسیٰ کو ایک اسٹیڈیم کی طرح معلوم ہوا، لیکن جب وہ اندر داخل ہوا تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک اسٹیڈیم نما ہی تھا، پیچ ایک چھوٹا سا خالی میدان نما تھا اور گولائی سے اوپر تک جاتی کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ موسیٰ غور سے دیکھتا رہا اور پھر علی اور افضل کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اسے نیچے اور بالکل آگے کی سیٹ ملی تھی جس سے وہ بآسانی سے صوفی رقص دیکھ سکتا تھا، وہ بھی بہت قریب سے۔ یہاں تو صرف لوگ ہیں اور کوئی نہیں، موسیٰ نے کہا تو علی نے اس کے پیچھے اشارہ کیا۔ موسیٰ نے اپنے پیچھے دیکھا تو 10-12 آدمی جنہوں نے سر پر لمبی ٹوپی اور ساتھ بلیک گاؤن پہنے ہوئے تھے وہ اندر آ رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ صوفی، مطلب موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ صوفی ہے، یہاں رقص کریں گے، علی نے کہا تو موسیٰ کے سر ہلانے کر منہ سامنے کی جانب کر لیا جہاں وہ سب ایک قطار کی صورت کھڑے ہو گئے تھے اور پھر ایک ایک کر کے باری باری سامنے آ کر سر کو ادب سے جھکا کر سلام پیش کر رہے تھے۔ موسیٰ ان کے ہر انداز کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اسے یہ سب ایک الگ ہی لگ رہا تھا۔ یہ رقص مولانا رومی نے ایجاد کیا تھا۔ ان کے ایک بہت کمال کا شعر میرے ذہن میں آیا ہے، تجلی نار تھی یا نور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، وہ شہرک سے بھی ہے نزدیک یہ قرآن کہتا ہے، ہم شہرک ہم سے کتنی دور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ افضل کے منہ سے یہ لفظ سن کر وہ چپ ہو گیا تھا، اتنی گہری بات بھی لوگ کرتے تھے۔ موسیٰ نے اب اپنی نظریں سامنے مرکوز کر لی تھی جہاں سے اب وہ صرف صوفی اپنا بلیک گاؤن اتار رہے تھے۔ یہ سب اپنا بلیک گاؤن کیوں اتار رہے ہیں؟ موسیٰ نے علی سے پوچھا۔ کیونکہ یہ بلیک گاؤن نہیں ہے، یہ ہم انسانوں کا غرور، انا اور نفرت ہے، اور یہ سب اتار کر اب سفید لباس میں یہ اللہ سے جڑ جائے گا، کیونکہ اللہ سے جڑنے کے لیے اپنی انا، غرور اور نفرت کو ماننا پڑتا ہے، علی نے بتایا، اور موسیٰ نے سامنے دیکھا جہاں وہ سب ایک دائرے کی صورت کھڑے ہو کر اب گول گول گھوم رہے تھے۔ موسیٰ انہیں غور سے دیکھنے لگا جو اب گول گول گھوم تو رہے تھے لیکن ان کے ہاتھ پہلے کمر تک آئے، پھر آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیا اور گردن کو ایک طرف جھکا کر دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کا انداز ہے خدا کو یاد کرنے کا۔ موسیٰ نے اپنے برابر سے علی کی آواز سنی تھی، وہ اسی کو بتا رہا تھا۔ موسیٰ کھڑا ہوا تو افضل نے فوراً اسے دیکھا۔ موسیٰ کیا ہوا ہے؟ افضل نے پوچھا، لیکن موسیٰ کب اس کی آواز سن رہا تھا، وہ تو بس سامنے جہاں وہ رقص کر رہے تھے ان کے پاس جا رہا تھا۔ افضل کھڑا ہوا تھا اسے روکنے کے لیے، لیکن علی نے افضل کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ اسے کرنے تو جو وہ کرنا چاہتا ہے، علی نے کہا تو افضل بھی اس بات میں سر ہلا کر بیٹھ گیا۔ موسیٰ نے ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا، وہ سب اسی گرد گھوم رہے تھے۔ موسیٰ نے بھی اپنی بلیک جیکٹ جو وہ پہن کر آیا تھا وہ اتار کر نیچے پھینک دی۔ سب اسے دیکھ رہے تھے لیکن اسے کسی کی فکر نہیں تھی کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ میرا انا، میرا غرور، میری نفرت میں نے اتار پھینکی ہے، مجھے اب مل جا میرے اللہ، موسیٰ نے اوپر دیکھ کر دل میں کہا اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے گر کر گال پر بہہ گیا۔ موسیٰ نے اپنی آنکھیں بند کی اور جیسے وہ گھوم رہا تھا وہ گھومنے لگا، اس کے لب بھی کچھ بول رہے تھے،
قل اللہ احد، کہہ دے وہ اللہ ایک ہے۔ اس کے لب تسبیح کر رہے تھے۔ اس نے پھر کہا اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ ساتھ کرتے صوفی بھی سن کر مسکرا رہے تھے، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ موسیٰ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے تھے، وہ گھوم رہا تھا۔ سب صوفی اب رک گئے تھے، مگر وہ ہولے ہولے گھوم کر گردن کو ایک جانب جھکا کر بس خدا کی تعریف کر رہا تھا۔ لیکن پھر اس کا ہاتھ نیچے آیا اور اس کا رقص رک گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں موجود سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر علی اور افضل کو دیکھا، اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کب وہ روتے روتے وہیں بیٹھ گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سجدے میں چلا گیا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ اور اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، اور سب اسے دیکھ رہے تھے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ وہاں موجود سب لوگ خاموش تھے، بالکل خاموش۔ موسیٰ نے سر اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کیے۔ ان میں موجود ایک صوفی چلتا ہوا اسے پاس آیا اور اسے سامنے بیٹھ گیا۔ اللہ کہتا ہے مجھے جان لو، پھر مجھے سجدہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے تم نے اس پاک ذات کو جان لیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اللہ کو پہلا سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ خاموشی کا تھا۔ اس سجدے میں نے اللہ کی تعریف نہیں کی تھی، لیکن آج جو سجدہ میں نے کیا ہے، اسے میری زبان، میرا جسم یہ گواہی دے رہا ہے، بے شک وہی ذات پاک ہے اور واحد بھی۔ موسیٰ کی بات سن کر سب کے چہروں پر مسکان آ گئی تھی۔ علی اور افضل جو دور بیٹھے تھے وہ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور قریب آ کر دونوں نے اسے گلے لگایا تھا۔ بے شک اللہ نے اسے ہدایت دی تھی اور اب وہ خوش تھا، بہت خوش۔ اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ خدا تو دل میں ہے، وہ کیوں ہر جگہ مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن اب اسے راہ مل گئی تھی، اور اسے یہ طے کر لیا تھا کہ اب وہ اس راہ سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ 1 سال بعد وہ سنسان سڑک پر چل رہا تھا۔ ظفر اسے ساتھ تھا، جو بار بار بس یہی کہے جا رہا تھا کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یہ ڈینیل ہے، اور پھر موسیٰ نے اسے آنکھیں دکھا کر یاد کرواتا کہ وہ ڈینیل نہیں موسیٰ ہے۔ 1 سال مصر میں رہنے کے بعد اس نے افضل سے نماز سیکھ لی تھی، ہر دعا اسے یاد ہو گئی تھی، اور قرآن پاک کے وہ آخری سپارے پر تھے جو اب ظفر مکمل کروائے گا۔ موسیٰ بالکل چینج ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی تھی، اور پینٹ اس کے پاؤں کے ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تھی۔ اس کی چال میں بھی تبدیلی آئی تھی، اس نے اپنے آپ کو بالکل اللہ کی مرضی سے ڈھال لیا تھا۔ وقت پر نماز پڑھتا تھا، صبح کو قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا جتنا اسے آتا تھا، اور پھر افضل کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا تھا۔ لیکن 1 سال بعد پھر جب اسے ظفر سے پتہ چلا کہ اس کے کیس کو خود انسپکٹر نے ختم کروا دیا ہے، تو برلن چلا آیا۔ وہ یہاں آ کر سب سے پہلے دادی سے ملا جو اس نے وعدہ کیا تھا، پھر رات کا کھانا کھا کر اس نے ظفر کو لیا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا جہاں اس کی ماں اور باپ اس کی یاد میں رہتے ہوں گے۔ تم سامنا کر سکو گے ان کا؟ ظفر نے پوچھا۔ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ موسیٰ کو یہ سوال کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے تمہاری فیملی ناراض ہو جائے گی، ظفر نے کہا۔ ہو جائے، لیکن میں اب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں جان کر بھی اسے کیوں جھٹلاؤں؟ ظفر سن کر مسکرا دیا اور پھر وہ رک گیا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ تمہارا گھر آ گیا ہے، ظفر نے سامنے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن تم اندر نہیں چلو گے؟ موسیٰ نے پوچھا تو ظفر نے نفی میں سر ہلایا۔ موسیٰ نے گہری سانس لی اور اسبات میں سر ہلا کر گھر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے گھر کے قریب آ کر بیل دی تو کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ جی کون؟ ایلسی نے اسے دیکھ کر پوچھا تو موسیٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس کی ماں کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بڑھ کر اپنی ماں کو گلے سے لگایا۔ ایسے پہلے چونک گئی، مگر پھر اسے کچھ احساس ہوا تو انہوں نے اسے کمر پر ہاتھ رکھا۔ ڈینیل ان سے جدا ہوا اور مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ موسیٰ نے جو سوچا تھا کہ اس کی ماں سے دوبارہ گلے سے لگائے گی، مگر اس کی ماں کی آنکھوں میں تو غصہ آ گیا تھا۔ کون ہے ایلسی؟ رچرڈ جو پیچھے سے آ رہا تھا، سامنے کھڑے ڈینیل کو وہ پہچان گیا تھا، مگر اس کا گیٹ اپ دیکھ کر اس کے بھی ماتھے پر بل آ گئے۔ ڈیڈی، موسیٰ نے جیسے ان کی جانب قدم بڑھائے تھے ویسے ہی رچرڈ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تم نے اپنا حال کیا بنایا ہوا ہے؟ رچرڈ نے پوچھا تھا۔ موسیٰ نے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر اپنے باپ کو۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، موسیٰ نے کہا تو رچرڈ نے آگے بڑھ کر اسے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ موسیٰ حیران ہو گیا تھا، اسے یہ تھپڑ کیوں پڑا تھا؟ یہ سب مجھے ظفر نے پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن مجھے لگا تم ہم سے ڈرو گے اور ہمیں سچ نہیں۔ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے نہیں، اور میں یہ کہنے میں بھی نہیں ڈروں گا کہ اللہ واحد ہے۔ نکلو میرے گھر سے۔ رچرڈ نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا تو جو تھوڑا سا گھر میں داخل ہوا تھا وہ بھی باہر ہو گیا۔ ڈیڈی، یہ میرا حق ہے کہ میں اپنا مذہب، میں نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے۔ رچرڈ نے اتنی زور سے کہا تھا کہ موسیٰ کو افسوس ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اسے جھک کر اپنا بیگ اٹھایا اور دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ میری دعا ہے اللہ آپ دونوں کو بھی ہدایت دے دے، انشاءاللہ، اس نے کہا اور ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ واپس پلٹ گیا، جبکہ وہ دونوں کھڑے بس اسے دیکھتے رہے تھے۔ موسیٰ روڈ تک آیا، رات کافی ہو چکی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے نیچے منہ کیا تو سامنے ظفر کو دیکھ کر حیران رہ گیا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم گئے نہیں تھے؟ نہیں، دادی نے کہا ہے میرے بیٹے موسیٰ کو گھر لے آنا، پھر تم دونوں بھائی کی شادی کروا دوں گی، میں اسی لیے رکا ہوا تھا۔ ظفر کی بات سن کر جو اس کی اداسی تھی وہ فوراً دور ہو گئی تھی۔ شادی کا سن کر نہیں، شادی کا سن کر ظفر کے چہرے پر خوشی آئی تھی اسے دیکھ کر۔
پہلے عشاء پڑھ لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ میں نیک بیوی دے، پھر گھر چلتے ہیں۔ موسیٰ کی بات سن کے ظفر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور دونوں بڑھ گئے گاڑی کی جانب جو ظفر نے دور کھڑی کی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا پلان پہلے مسجد جانے کا تھا، اس کے بعد ان کا رخ ظفر کا گھر کی طرف ہو گیا جو اب سے موسیٰ کا بھی گھر ہوگا، لیکن موسیٰ نے ظفر سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کی کوئی جاب لگوا دے تاکہ وہ اپنا گھر لے سکے۔ ظفر نے کچھ وقت اسے اپنے ہی گھر میں رکنے کا کہا تھا، جس پر موسیٰ راضی ہو گیا تھا۔ رہی بات موسیٰ کے ماں باپ کی، تو اس نے اب سوچ لیا تھا وہ اب ہر نماز سے اپنے ماں باپ کی ہدایت کے لیے دعا کرے گا، اور اسے یقین تھا وہ وقت دور نہیں جب وہ خود اپنے ماں باپ کو کلمہ پڑھائے گا انشاءاللہ۔ موسیٰ نے آخری نظر مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا اور مسکرا کر ظفر کی باتیں سننے لگا جو نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ ختم شد۔